مجھے آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ دوسروں کے لیے اتنا کچھ کیوں کرتے ہو؟ ان کے لیے وقت نکالتے ہو، ان کی باتیں سنتے ہو، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن جب بات خود آپ کی آتی ہے تو آپ اپنی ہی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر اس شخص کو اپنا سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے اچھے سے پیش آ جائے۔ حالانکہ زندگی کا ایک سچ یہ ہے، ہر مسکرانے والا مخلص نہیں ہوتا، ہر تعریف کرنے والا آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو بظاہر آپ کے دوست، رشتہ دار یا خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے اعتماد، سکون اور ترقی پر اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اکثر یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہو۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی گروتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات غور سے سننا، کیونکہ یہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا شروع کرتے ہو، کوئی بزنس، کوئی نیا ہنر، کوئی خواب یا کوئی ایسا کام جس کے لیے محنت اور صبر چاہیے، شروع میں بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھا خیال ہے، تم کر سکتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میرے ارد گرد کتنے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن بعض اوقات حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اس وقت تک صرف سپورٹ کرتے ہیں جب تک انہیں یقین نہیں ہوتا کہ آپ واقعی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والے انسان سے کسی کو مسائل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خواب حقیقت بننا شروع ہو جائے تو کچھ لوگوں کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ جب آپ کے نتائج آنے لگتے ہیں، جب لوگ آپ کے کام کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں، جب آپ آگے بڑھنے لگتے ہو، تب کچھ لوگوں کے جملے بدل جاتے ہیں۔ پہلے تم کر سکتے ہو، پھر آج کل تو ہر کوئی یہی کر رہا ہے، پہلے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، پہلے تم مختلف ہو، پھر اتنا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور یہاں ایک حقیقت سمجھنے والی ہے، اکثر مسائل آپ کی محنت نہیں ہوتی، مسائل آپ کا آگے بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ترقی کچھ لوگوں کو اپنی کمیوں کا احساس دلا دیتی ہے۔ آپ کا آگے جانا انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ آپ کو سیدھا نہیں روکیں گے، وہ صرف آپ کے اندر شک پیدا کریں گے۔ شاید تم نہیں کر سکتے، شاید یہ مشکل ہے، شاید تم غلط راستے پر ہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کا شک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جس دن انسان خود پر شک کرنا شروع کر دے تو خود اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ صرف دوستوں میں نہیں ہوتا، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر دل سے خوش نہیں ہو پاتا۔ وہ مبارکباد دے گا لیکن ساتھ کوئی کمی بھی نکال دے گا۔ آپ کہیں گے الحمدللہ میرا کام اچھا چل رہا ہے، وہ کہے گا ہاں لیکن ابھی تو بہت کچھ ثابت کرنا باقی ہے۔ آپ کہیں گے میری محنت کا اچھا نتیجہ آیا ہے، وہ کہیں گے ایک کامیابی سے کیا ہوتا ہے۔ ایسے جملے چھوٹے لگتے ہیں لیکن بار بار سننے سے انسان کے اعتماد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی دوسرے کی کامیابی دیکھ کر برا محسوس ہوتا ہے تو خود سے سوال کریں، کیا دوسروں کا آگے بڑھنا میرے راستے کو روک رہا ہے؟ نہیں نا، کسی کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے محدود نہیں ہیں، اگر اللہ رب العزت نے کسی اور کو دیا ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ بس اپنی توجہ دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنی محنت پر رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی کامیابی سے انسپائر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی کامیابی سے انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے، ایک سوچ انسان کو اوپر لے جاتی ہے اور دوسری سوچ انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خاموشی سے کام کرو، اپنی محنت کو بولنے دو، کیونکہ بعض اوقات سب سے بہترین جواب دلیل نہیں ہوتی، آپ کی ترقی ہوتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی۔ یہ لوگ شاید آپ کی کامیابی سے نہیں ڈرتے، لیکن خاموشی سے آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کم کر دیتے ہیں، آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی ذہنی توانائی۔ یہ ہوتے ہیں دا ٹیکرز، یعنی وہ لوگ جو زیادہ تر صرف لیتے ہیں اور بدلے میں بہت کم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر وہ شخص جو مشکل میں آپ کے پاس ہے برا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی مدد کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ خود بھی بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسائل ان لوگوں سے ہوتا ہے جو آپ کو اپنا سہارا نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہر گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کی شکایتیں، اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو، حوصلہ دیتے ہو۔ لیکن ایک دن آپ رک کر سوچتے ہو، میں اس انسان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اسے میری زندگی کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ تعلق برابر کا نہیں تھا۔ ایک سوال خود سے ضرور پوچھنا اور کامنٹ میں جواب دیجیے گا، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کا فون آئے تو آپ پہلے ہی ذہنی طور پر تھک جاتے ہو؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اب ایک لمبی گفتگو ہوگی، کوئی نیا مسائل ہوگا، کوئی نئی شکایت ہوگی، اور آخر میں آپ خود کو پہلے سے زیادہ خالی محسوس کرو گے۔
कुछ लोग दोस्त कम और मुसलसल चलने वाली परेशानी ज़्यादा बन जाते हैं। हर बार उनकी नई कहानी, लेकिन हल कभी नहीं निकलता। और यहाँ एक नफ्सियाती हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स जो अपना मसाइल बार बार बताता है, ज़रूरी नहीं कि वो हल भी चाहता हो। कुछ लोग वाकई बदलना चाहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सिर्फ तवज्जो और हमदर्दी चाहते हैं। फ़र्क ये है, हल चाहने वाला इंसान एक कदम उठाता है, लेकिन सिर्फ तवज्जो चाहने वाला इंसान बार बार वही जगह खड़ा रहता है। और यहाँ अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मुझे हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। लेकिन याद रखो, अच्छा इंसान होना और हर वक्त दस्तयाब होना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप इंसान हो, आपके भी ख्वाब हैं, आपके भी मकसद हैं, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी अपनी ज़िंदगी बनानी है। क्योंकि अगर आप हर वक्त दूसरों का बोझ उठाते रहोगे तो एक दिन ना अपनी ज़िंदगी के लिए भी तवानाई कम पड़ जाएगी। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाउंड्रीज़ बनाना खुद गर्जी नहीं होती, ये अपनी कदर समझना होता है। अगर आप कहते हो माफ़ करना, आज मैं थका हुआ हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, और सामने वाला नाराज़ हो जाता है, तो मसाइल आपके इनकार में नहीं है, मसाइल उसकी तवक्को में है कि आप हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे। जो लोग सिर्फ आपसे लेने के आदी होते हैं ना, उन्हें आपकी हदूद पसंद नहीं आती। वो कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हें हमारी परवाह नहीं। लेकिन हकीकत ये है, आप नहीं बदले, आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना शुरू की है। जो शख्स आपसे वाकई मोहब्बत करता है वो आपकी मसरूफियत को समझेगा, आपकी थकन को समझेगा और आपके नहीं को भी इज्जत देगा। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किसी के लिए हमेशा मौजूद रहने का नाम नहीं है, मोहब्बत एहतराम का नाम है। और नौजवानों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात, आप दुनिया के हर इंसान को नहीं बचा सकते। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी बदलने की बजाय सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। और अगर कोई इंसान वाकई बदलना चाहता है तो उनके लिए ना सिर्फ एक सही मशवरा भी काफ़ी होता है। लेकिन जो सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है उसे 100 मशवरे भी कम लगते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा ज़रूर बनो, लेकिन अपनी बुनियाद मत तोड़ो। क्योंकि जो शख्स खुद को संभाल नहीं सकता वो ज़्यादा देर तक दूसरों को भी नहीं संभाल सकता। आपकी तमन्नाई भी एक सरमाया है, उसे उन लोगों पर खर्च करो जो आपको बेहतर बनाएं, ना कि उन लोगों पर जो आपको अंदर से खाली कर दें। और अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग आपको नुकसान भी देते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते कि नुकसान हो रहा है। ये होते हैं मैनिपुलेटर्स, यानी ऐसे लोग जो आपके जज्बात और एहसासात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हर इख्तलाफ मैनिपुलेशन नहीं होता, हर गलती करने वाला इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता। असल मसाइल वहाँ शुरू होता है जहाँ कोई इंसान बार बार आपके एहसासात को नज़रअंदाज करे और आपको ही गलत साबित करने लगे। मसलन आप कहते हो तुम्हारी ये बात मुझे तकलीफ़ देती है, लेकिन जवाब आता है तुम बहुत एहसास हो, तुम हर बात का मसाइल बना लेते हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कुछ देर बाद ना आप अपनी तकलीफ़ भूलकर खुद को ही कसूरवार समझने लगते हो। यही मैनिपुलेशन की खतरनाक शक्ल है, जिसे साइकोलॉजी में गैज़लाइटिंग कहा जाता है, यानी इंसान को उसकी अपनी सोच एहसासात पर शक करवाना। और जिस इंसान को अपनी हकीकत पर शक हो जाए उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसलिए हर बार खुद को गलत मत समझो। अगर कोई चीज़ आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो उसे सिर्फ ये कहकर नज़रअंदाज मत करो, शायद मसाइल मुझ में है। कभी कभी मसाइल वाकई सामने वाले के रवैये में होता है। मैनिपुलेटर्स की एक बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपनी गलती मानने से बचते हैं। बात किसी भी चीज़ से शुरू हो, आखिर में वजाहत आप ही दे रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं और आप ही खुद को साबित कर रहे होते हैं। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। अच्छे ताल्लुक में दोनों लोग गलती देखते हैं, दोनों एक दूसरे के एहसासात की इज्जत करते हैं। और अब आते हैं कंट्रोलर्स। ये लोग आपकी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। आप किसी से बात करो, क्या फ़ैसला लो, क्या रास्ता इख्तियार करो, हर चीज़ में इनकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। शुरू में ये रवैया मोहब्बत या फ़िक्र लग सकता है, आप सोचते हो शायद ये मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। फ़िक्र आपको ना मजबूत बनाती है, लेकिन कंट्रोल आपको कमज़ोर बना देता है। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको एडवाइस देगा, लेकिन फ़ैसला करने की आज़ादी भी देगा। लेकिन जो आपको कंट्रोल करना चाहता है वो आपकी आज़ादी से मसाइल रखेगा, और जब कभी आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करोगे ना तो वो एहसास जुर्म दिलाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। लेकिन याद रखें, किसी को खुश करने के लिए अपनी पूरी शख्सियत कुर्बान कर देना मोहब्बत नहीं, खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। ज़िंदगी में लोगों को जगह दो, लेकिन इतनी नहीं कि वो आपकी अपनी जगह ख़त्म कर दे। आपको हर इंसान को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं देगी। आपके भी ख्वाब हैं, आपके भी फैसले हैं, आपकी भी अपनी मंजिल है, और सबसे बढ़कर आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स है। क्योंकि जिस इंसान ने ज़िंदगी में अपना इज़्ज़त नफ्स बचाना सीख लिया वो गलत लोगों के हाथों आसानी से कंट्रोल नहीं होता। और आखिर में एक बात याद रखना,
جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک تعلق آپ کو بہتر انسان بناتا ہے اور دوسرا آہستہ آہستہ آپ کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں آخری قسم کے لوگوں کی، جو سب سے زیادہ الجھن پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ شروع میں برے نہیں لگتے، بلکہ اکثر یہی لوگ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں دا سویٹ نائس، یعنی ایسے لوگ جن کی باتیں بہت میٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہر میٹھی بات کے پیچھے مخلص ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو مخلص محسوس کروائیں گے، آپ کو لگے گا آخر کار کوئی ایسا انسان ملا جو مجھے سمجھتا ہے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ ان پر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آپ اپنے خواب بتاتے ہو، اپنے پلانس بتاتے ہو، اپنی کمزوریاں بتاتے ہو، لیکن زندگی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، اعتماد خوبصورت الفاظوں سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ان کا اصل رویہ سامنے آتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کے رویے دیکھو، وہ دوسروں کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں یا صرف خامیاں نکالتے ہیں، اختلاف کے وقت عزت سے بات کرتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی اصل شخصیت اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو آپ سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کے راز لے کر بیٹھا ہے وہ کل آپ کے راز بھی دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی زندگی کے اندرونی حصے تک رسائی مت دو، ہر کسی کو اپنے خواب مت بتاؤ، ہر کسی کو اپنی کمزوریاں مت دکھاؤ۔ اعتماد وقت کے ساتھ بناؤ، کیونکہ جلدی کیا ہوا اعتماد بعض اوقات سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے آپ ہر انسان پر شک کرنا شروع کر دو، نہیں۔ دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مخلص دوست بھی موجود ہیں، اچھے رشتے بھی موجود ہیں۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ ایک سمجھدار انسان ہر کسی کو اپنی زندگی میں ایک جیسی جگہ نہیں دیتا، وہ وقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھتا ہے، ان کے الفاظ نہیں ان کی عمل دیکھتا ہے۔ اور اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ لوگ دور ہو چکے ہیں تو ہر بار اسے نقصان مت سمجھنا۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ لوگ آپ کے سکون، ایمان اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی کا چلے جانا حفاظت ہوتی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھنا، غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر خود کو کھو دینا اکیلے رہنے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ تلاش کرو جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوں، جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کریں، جو آپ کو بہتر انسان بنائیں اور جو آپ کو اپنے رب کے قریب لے جائیں۔ کیونکہ دنیا کے لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق وہ طاقت دیتا ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو وہ ہر وقت لوگوں کے سہارے کا محتاج نہیں رہتا، وہ تنہائی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ ضرور دو، لیکن اپنی زندگی کی چابی ہر کسی کے ہاتھ میں مت دو۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی تمنائیں قیمتی ہے، آپ کے خواب قیمتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت نفس قیمتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح لوگوں کی پہچان عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسا انسان بنائے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں آسانی، خیر اور سکون کا سبب بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔